باب الحوائج ہے، کاظمین میں امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے، جیسا مولا عباس باب الحوائج ہے، اسی طرح جناب امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے۔ لیکن دعاؤں کے قبول ہونے کا ایسا دروازہ، ایون آپ لاس اینجلس میں بیٹھ کر امام موسی کاظم علیہ السلام کے اعمال کرو اور ان کا واسطہ دو، اللہ کا رسول بولتا، اللہ کے رسول نے دعاؤں کا طریقہ بتایا کہ کون سی دعا کس سے مانگنی چاہیے۔ اس میں یہ کہا کہ آخرت کی دعا جو ہے، لائف آفٹر ڈیتھ والی دعا، وہ دعا کے لیے واسطہ دو، میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری آخرت بخیر کرتا ہے۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ دعا۔ عام طور پہ ہم یہ دعا نہیں کرتے، کوئی یہ دعا نہیں کرتا کہ میری آخرت، میری برزخ، میرا ڈے آف ججمنٹ بڑا پیسفل گزرے۔ دس از ریئلی رانگ، جبکہ اللہ بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ برزخ بہت برزخ کا پورا پیریڈ گزارنا ہے، ڈے آف ججمنٹ کا وہ ایک دن جو ہے اللہ ایوری ڈے ہم کو ریمائنڈ کر رہا۔ سورہ الحم میں جو وین وی سے ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز وی سے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یعنی وہ کون ہے مالک اس دن کا، وہ کون سا دن، یا اللہ یہ ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کہا کیا۔ تو مالک کے وہ ایک دن کے بارے میں، ایک دن وہ 10 آورس 12 آورس 14 آورس 15 آورس کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک دن جو ہے 50,000 سنہ، اللہ کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ایک دن میں 50,000 ایئرس کا کر دوں گا۔ اس دن کے لیے دعا مانگنا ہے، اس دن کے لیے کہ پیسفل طریقے سے ہماری آخرت ہو جائے، پیسفل طریقے سے ہمارا ڈے آف ججمنٹ گزر جائے، تو اس کے لیے دعا مانگنا ہے۔ انہیں دن صراط سے گزرنا، جو صراط اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ فلائی اوور جو نیچے جہنم ہے اور سامنے جنت ہے، تو پورے جہنم کے اوپر، میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، جہنم کے اوپر جو فلائی اوور ہے اس کا نام ہے صراط۔ کہ جب آپ تلقین پڑھتے، اگر آپ اف یو سی دا تلقین، اگر آپ تلقین دیکھیں گے، جو آپ کے پاس تلقین ہوگی کہ ہر کتاب میں تلقین لکھی ہوئی ہے کہ جو مردے کو نیچے لٹا کے شولڈرز کو ہلا کے بولتے، اس میں صراط کا بھی ذکر ہے، اس میں یہ بولتے کہ صراط الحق، صراط حق ہے، صراط حق ہے۔ اس کا اور معصومین کے ارشادات ہے کہ صراط پہ سے سب کو جانا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے یو ہیو ٹو گو وایا صراط، اینڈ صراط از دیٹ فلائی اوور کہ نیچے جہنم کے شعلے ہیں، اوپر سے یہ صراط ہے۔ اللہ کا رسول بولتے کہ اگر تم یہ پوری پلیسز سے گزرنے کے لیے اگر تم کو دعا کرنا ہے تو تم میرا واسطہ دو، میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ دو، حسن اور حسین کا واسطہ دو، میرے دونوں بچوں کا۔ اللہ تمہاری ہیئر آفٹر تمہاری لائف سے اسٹارٹ ہوگی، برزخ اسٹارٹ ہوگی، اس میں اللہ تمہارے لیے رحم کرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی ظلم کر رہا تمہارے اوپر، مثال کے طور پہ کوئی حاکم، کوئی بادشاہ ظلم کر رہا ہے، یا کوئی باس ظلم کر رہا ہے، یا کوئی بھی آپ کے اوپر ظلم کرے، تو آپ مولا علی علیہ السلام کا واسطہ دو۔ اللہ کا رسول کہتے کہ میرے بھائی علی کا واسطہ دو۔ تو راوی نے کہا کہ مولا امام علی پہ اتنا ظلم ہوا، ان کی بیوی شہزادی کونین پہ گھر جلا، تو اس وقت علی نے کچھ نہیں کیا، تو کہا میرا اور علی کا ایک معاہدہ تھا، میرا علی کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے علی نے صبر کیا، ادروائز علی دنیا کو بتاتا کہ ظالم کا انجام کیا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر شیطان سے بچنا، جو بہت امپورٹنٹ ہے، شیطان سے بچنا ہے تو تم میرے چوتھے وارث امام علی ابن حسین کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر نالج میں گین کرنا ہے، علم کو حاصل کرنا ہے تو میرے 5ویں اور 6ٹھے کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کہ اگر مصیبتوں میں گر جاؤ، پریشانیوں میں گر جاؤ، تکلیفوں میں گر جاؤ، تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی تو تم میرے 7ویں کا واسطہ دو جو باب الحوائج ہے، یعنی یہ امام موسی کاظم علیہ السلام۔ تو دوستو میں بار بار بول رہا کہ ایون آپ لاس اینجلس میں بیٹھ کے آپ کوئی پریشانی آپ کی آ رہی تو آپ معصومین کا واسطہ دے کے 7ویں امام کا ضرور واسطہ دینا، اور 7ویں امام کو سلوات بھی پڑھ کے ہدیہ کرنا، 10 مرتبہ، 14 مرتبہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتویں امام کا واسطہ دے کے دعا بھرو، سلوات آپ گھر میں بیٹھ کے 5 سلوات 10 سلوات پڑھو، بولو میں مصعب بن جعفر کو ہدیہ کروں۔ ان کے زمانے کا پیریڈ اتنا سخت پیریڈ تھا، ہارون کا زمانہ۔ اس کے بعد میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا یہ پورے چارٹ کو۔ سفر پہ جا رہے، ٹریولنگ کر رہے، اگر تم ٹریولنگ کر رہے تو تم میرے 8ویں وارث کا واسطہ دو، 8ویں وارث۔ تو اللہ تمہارے سفر کو، ٹریولنگ کو وہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا، روز آپ گھر سے نکل رہے، لاس اینجلس میں when you are leaving your house، جاب کے لیے جا رہے، بزنس کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے جا رہے، تو کیا کرو، گھر کے دروازے پہ کھڑے رہے، یہ سلام کرو،
سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. باقی ابو الفضل عباس و اختی کا بی بی زینب بی بی ام کلثوم و بنتی کا شہر سے بولو رائٹ. پھر بولو السلام علیکہ یا سیدی مولا یا غریب الغربا علی ابن موسی رضا. السلام علیکی شہزادی معصومہ بنت مصنع جعفر. پھر ہاتھ سر پہ رکھ کے سلام علیکہ یا فرزند زہرا یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض. ہارڈلی 30-40 سیکنڈ 50 سیکنڈ ہوتے تم پروٹیکشن میں آ جاتی. یہ میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہا کہ سفر پہ جانے کے لیے 8ویں امام کا واسطہ تمہارا کو پورا شیلڈ کر دے. کبھی ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی, کبھی نہیں ہوتی انلیس کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے تمہارے ساتھ, تو ورنہ اللہ اس سے بچا لیتا تھا. اس لیے کہ تم 8ویں امام کے تم گھر سے نکل رہے جب پڑھ کے نکل سکتے. ایون یو آر ٹریولنگ آؤٹ آف لاس اینجلس جا رہے, فلائٹ سے جا رہے, کچھ بھی کر رہے, اس وقت بھی تو ہمیشہ سلام کر کے. آئی آلویز ڈو دس کہ جب بھی میں نکلتا ہوں میں مولا کو سلام کر کے باہر نکلتا ہوں, اس لیے کہ میری ٹریولنگ بہت ہے. تو اس کے بعد امام نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا رزق میں برکت چاہتے, رزق حلال رزق. تو 9th امام جو کاظمین کے اندر ہے امام محمد تقی جواد علیہ السلام, اس امام کا واسطہ دے کے دعا مانگنا. 9th امام کا واسطہ دے کے اس لیے دعا مانگنا کہ 9th امام رزق کے لیے بہت اچھے, ہر امام رزق کے لیے, لیکن 9th امام کا لقب ہے 9ویں امام کا جواد. جواد کے معنی ہے بے مانگے عطا کرے, جو صفت اللہ کی صفت ہے کہ بغیر مانگے عطا کرتا, اسی طرح 9ویں امام کی صفت ہے بغیر مانگے عطا کرتا. تو ڈیلی آپ لاس اینجلس میں یا جو میری مجلس سن رہا پوری دنیا میں الاثر محفل الاثر کی, تو اس میں کیا کرو 100 مرتبہ ڈیلی صلوات پڑھو 110 ٹائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایون آپ کھانا بنا رہے, ایون آپ کار ڈرائیو کریں, آپ پڑھ سکتے, کوئی مشکل نہیں. آپ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو 14 معصومین کو اب بولا بالخصوص میں اپنے امام محمد تقی جواد کا دیا کرتا. اس کے بعد دیکھو تمہارا رزق کیسا. مثال کے طور پہ اگر تم $5,000 تمہارا منتھلی آتا ہے, تم کو $10,000 کی برکت ہے. اب برکت از سو امپورٹنٹ. اور آخری زمانے میں ہمارے پاس سے برکت اٹھ جائے تو 9ویں امام کا بہترین یہ عمل ہے سلوات کا پڑھنا. سلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرنا. جیسے 7ویں امام کا 14,000 مرتبہ میں نے بتایا, 9th امام کا 100 مرتبہ, کوئی مشکل نہیں. آپ پڑھ کے مولا کو ہدیہ کر کے بولو مولا حلال رزق, رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا کر, حلال رزق میں برکت تمہارے. اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کر کے کاروبار میں کسی کا بزنس ہے یا جاب ہے تو اس میں بولنا کہ بیوی میرے بزنس میں, بیکاز یو آر اے بزنس وومن, آپ بزنس وومن تھے تو آپ جو ہے میرے رزق میں برکت. لیکن حلال رزق ہونا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر حلال رزق نہیں ہوگا اور خمس دیا ہوا رزق ہونا, اگین آئی ایم ٹیلنگ, خمس دیا ہوا اس لیے کہ خمس جو ہے بی بی خدیجہ کا حق ہے. جو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جو مال دیا تھا اللہ کے رسول کو, تو ان کی اولاد پہ خمس کو واجب کیا گیا. اتنا بلینس آف ڈالر ٹریلینس آف ڈالر انہوں نے دیا تھا آج کی لینگویج میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہی رزق میں برکت ہوگی جو حلال رزق. آپ یقین کرو میری بات پہ, اگر جو خمس دیتا, میں خمس مجلس نہیں پڑھ رہا, میں دونوں اماموں میں پڑھ رہا, تو اس پہ جو ہے ہمیشہ تمہارا اکاؤنٹ پلس 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 ہو, مائنس کبھی نہیں. یہ آزمائی ہوئی بات. الحمدللہ الحمدللہ میں خمس دیتا ہوں. آئی نو کہ کیسا مولا جو ہے وہ رزق میں برکت دیتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. مولا آباد رکھ یا علی یا علی یا علی. تو اس کے بعد 10ویں امام اور 11ویں, بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. 10th امام اور 11th امام انشاءاللہ سامرہ میں پڑھیں. امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ. جب بھی آپ کو عبادت کا شوق ہو, عبادت کا شوق, آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں, تو عبادت کے شوق کے لیے ہمیشہ 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ دینا. اللہ کو کیا بول کے واسطہ دینا کہ اللہ تو مجھے عبادت کا شوق پیدا. اس لیے کہ بعض وقت کیا ہوتا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, وی ریئلی وانٹ ٹو ڈو اللہ کی عبادت, لیکن شیطان ہمارے پاس آنے والا. تو اس سے بچنے کے لیے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ ہر نماز میں دے کے بولا اللہ پلیز گیو می چانس کہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو تم کو شوق پیدا ہوتا.
وہ ہڈلس ہوئے. اس کے بعد میری طرف دیکھ, لک ایٹ می. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسا کیا اور ایسے گردن پہ رکھا, ایسے گردن پہ رکھا, رکھ کے کہا کہ اگر تمہاری گردن کے اوپر, پھر وہ اگر تمہاری گردن کے اوپر تلوار آ جائے اور تم حق پہ ہے, موت یعنی گردن پہ تلوار یعنی موت آ جائے, جیسے کوئی گن پوائنٹ پہ, آج کل تلوار تو نہیں ہے, آج کل گن پوائنٹ پہ تم کو روکے اب 100% تمہاری موت ہے. کہا اگر اس وقت بھی تم میرے فرزند, میرا بیٹا جو قائم ہوگا, اگر تم اس کو پکارو گے, دل سے پکارو گے, تو اسی وقت امام آ کے تمہارے دل کو اچھا. یہ پورا چارٹ دیا گیا کہ کون سے امام سے کیا دعا مانگے. پھر میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہی دعا یہ امام سے مانگنا, دوسرا امام نہیں سنتا, نہیں, ایسا نہیں. آپ کسی امام سے مانگو, کسی سے مانگو. یار میں تو یہ بولتا فضا اور خمبر سے مانگو, تم کو ملے گا. تو لیکن یہ چارٹ بھی معصوم نے بتایا. سلوات پڑھ لے محمد وعلے محمد.